اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کریں اور اس کام میں ہم فیل ہو گئے، ہمارا مقصد اللہ کو خوش کرنا تھا، ایسے مسائل ہماری زندگیوں میں آتے رہتے ہیں۔ کوئی کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ کام میں ہم فیل ہو گئے۔ یہی کی مثال ہے، مسجد کے لیے بورڈ ڈالنا چاہتے تھے، کتنی بار بورڈ ڈالے لیکن ناکام ہو گئے، بورڈ سکسیس نہیں ہوا۔ دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح مسلم کی حدیث میں، ایک آدمی نے پورے سچے ارادے کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات میں صدقہ لے کر کے نکلا، رات کی تاریکی میں چھپ کر کے کسی غریب محتاج کو ہم صدقہ دے دیں۔ دیکھیے کتنا پاکیزہ ارادہ ہے، ریاکاری سے بچنا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ رات میں اٹھ کر کے رات کی تاریکی میں اندھیرے میں جا کر کے کسی غریب مسافر کو مجبور کو میں صدقہ دے دوں تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اتفاق سے وہ صدقہ لے کر کے نکلا اور ایک زانیہ بدکار عورت رات میں غلط مقصد سے جا رہی تھی اور اس زانیہ عورت کو مجبور سمجھ کر کے اس کے ہاتھ میں صدقہ رکھ کر کے آ گیا۔ صبح لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، کسی نے کسی بدکار عورت کو صدقہ دیا ہے۔ یہ آدمی پریشان ہو گیا اور کہا کہ اللہ تیری تعریف ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ میری نیت کیا تھی، کسی غریب اور مجبور کو رات کی تاریکی میں چھپا کر کے میں صدقہ دے دوں، لیکن ایک بدکار عورت کو میرا صدقہ مل گیا، غلط آدمی کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے پھر ارادہ کیا، پھر آج کی رات میں صدقہ لے کر کے نکلوں گا اور کسی غریب اور محتاج کو میں صدقہ دے دوں۔ وہ گیا اور ایک مالدار مسافر جو تجارت کے لیے جا رہا تھا، اس مالدار مسافر کے ہاتھ میں چھپا کر کے وہ صدقہ دے کر کے آ گیا۔ پھر دوسرے دن لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، پھر اس نے دل میں پختہ ارادہ کیا، تیسری رات وہ صدقہ لے کر کے نکلا کہ رات میں چھپ کر کے میں کسی غریب اور مجبور کو یہ صدقہ دے دوں گا۔ تیسری رات وہ ایک چور کے ہاتھ میں صدقہ رکھ کر کے آ گیا جو چوری کے لیے جا رہا تھا۔ آپ سوچئے کہ 3 رات وہ صدقہ کیا ہے اور تینوں رات اس کا ارادہ بڑا نیک ہے، رات میں چھپ کر کے کسی غریب اور مجبور کو میں صدقہ دے دوں تاکہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو، لیکن تینوں رات غلط قسم کے لوگوں کو صدقہ مل گیا۔ پہلی رات زانیہ کو مل گیا، دوسری رات ایک مالدار مسافر کو مل گیا اور تیسری رات ایک چور کے ہاتھ صدقہ لگ گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب دکھایا اور اس کو کہا اما صدقتک فقد قبلت، تینوں رات جو تو نے صدقہ کیا ہے تیرا صدقہ اللہ کے پاس قبول ہو گیا ہے، اور صرف تیرا صدقہ قبول نہیں ہوا ہے بلکہ تیری اس اخلاص کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ تینوں کی زندگیوں میں نصیحت مل جائے اور تینوں اپنی زندگی میں اصلاح کر لے اور نصیحت پکڑ لے۔ ہو سکتا ہے زانیہ عورت اپنی زنا سے توبہ کر لے کہ میں رات کی تاریکی میں چھپ کر کے ایک غلط کام کرتی ہوں۔ اللہ کے بندے کچھ ایسے ہیں جو راتوں میں چھپ کر کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اسے نصیحت مل جائے، اور مالدار آدمی ہو سکتا ہے نصیحت حاصل کر لے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بن جائے۔ چور ہو سکتا ہے چوری سے توبہ کر کے باز آ جائے اور سوچے کہ رات کی تاریکیوں میں لوگوں کے مال کو چوری کرتا ہوں، اور اللہ والے کچھ ایسے ہیں جو رات میں چھپ کر کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے۔ تو یہ اخلاص کا فائدہ ہے۔ ہمارا تینوں صدقہ غلط لوگوں کے ہاتھ لگ گیا، لیکن اخلاص کی وجہ سے ہمارا تینوں صدقہ قبول بھی ہوا اور 3 لوگوں کی اصلاح بھی ہو گئی۔ اس لیے ہم اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں، جو بھی عمل، چھوٹا عمل ہے بڑا عمل ہے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ یاد رکھیے جب تک ہمارے عمل میں اخلاص نہیں ہوگا ہمارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہو سکتا ہے، ہماری محنت ضائع اور برباد ہو جائے گی۔